السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و سامعات، آج کے درس تراویح میں 27ویں پارے سے سورۃ الواقعہ کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس کے چند آیات کی تفسیر کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 کے آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 7، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حشر کا میدان قائم کرے گا، میدان محشر میں جب ہم لوگ جمع کیے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں گروپس میں ڈیوائڈ کرے گا۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کے سبب جس طریقے سے ہم دنیا میں اچھائیاں کیے ہوں گے تو ان کی الگ گروپ ہوگی، اگرچہ زیادہ برائیاں کیے ہوں گے تو ان کی ایک گروپ ہوگی۔ یعنی ہمارے اعمال جس کیٹیگری کے ہوں گے اس کیٹیگری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رکھے گا۔ تو 3 کیٹیگری ہوں گی، 3 گروپس ہوں گے حشر کے میدان میں۔ سب سے پہلا گروپ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ما اصحاب المیمنہ، تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین و سکون کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے گروپ حشر کے میدان میں وہ ہوں گے جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب ہمارا محاسبہ کرے گا، ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو جو نیکوکار ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو فرشتے ان کا نیک اعمال، نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت گارنٹی ہے۔ اور جو برے کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، گنہگار بندے ہوں گے، ان کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دی جائے گی، اور وہ جو ہے مایوسی کے شکار ہوں گے۔ اور جن کو نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دی جائے گا وہ خوشحال ہوں گے، خوشی اور مسرت کے ساتھ خوش ہوں گے۔ ٹھیک، تو جو داہنے ہاتھ والے ہیں اصحاب المیمنہ، وہ کیا ہی چین و سکون کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسری گروپ، دوسری کیٹیگری وہ ہیں وہ اصحاب المشأمۃ، ما اصحاب المشأمہ، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ ہائے افسوس، بائیں ہاتھ والے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یعنی فرشتے جب ہمارا محاسبہ ہو جائے گا، قیامت کے دن ترازوں میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور ہمارے اعمال میں زیادہ گناہ نظر آئیں گے، ہم گنہگار بندے ہوں گے، بدکار بندے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دو، ان کے بائیں ہاتھ میں دے دو، لیفٹ ہینڈ میں دے دو۔ اور جیسے ہی لیفٹ ہینڈ میں اگرچہ کسی گنہگار کے بندے کا اس کا اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں رکھ دیا جائے تو وہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ تیسرے گروپ وہ لوگ ہیں والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ ان کا کیا کہنا، وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو نیکوکار ہے، ایک بدکار ہے، ایک جنت میں جانے والے ہیں، ایک جہنم میں جانے والے ہیں، اور ایک جنت میں جو جانے والے ہیں انہی میں سے ایڈوانس کیٹیگری یہ ہے کہ وہ ان سے بھی پہلے جانے والے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، لیکن ان کا درجہ نارمل جنتی جو ہے ان سے کہیں زیادہ فضیلت والا ہوگا، تو یہ سابقین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے والی جو کیٹیگری ہوگی ان سے پہلے یہ کیٹیگری، اس قسم کے لوگ جانے والے ہوں گے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک السابقون جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، دوسری کیٹیگری کے اصحاب المیمنہ، وہ لوگ جن کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا اور جنت میں جانے والے ہوں گے خوشی خوشی، چین و سکون کے ساتھ۔ اور تھرڈ کیٹیگری، تیسرے گروپ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور وہ غمگین، غمخوار ہو کے حزن و ملال کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوئے جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے۔ تو 3 گروپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں قائم کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المقربون،
یہی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، جنت میں اعلیٰ علیین میں بلند منازل پر مقربین کے وصف سے موصوف ہوں گے، اس سے بلند کوئی منزل نہیں ہوگا۔ یعنی جو السابقون ہیں، جو سبقت کرنے والے، یعنی دنیا میں جنتیوں کی دو کیٹیگری، ایک تو نارمل قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے سے کہا گیا اس حساب سے زندگی گزارتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ ایک سبقت کرنے والے یعنی بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں، معروف کام میں ہمیشہ کمپٹیشن کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ پہل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سب سے اعلیٰ درجے پر جنت میں فائز ہوں گے، اس کے اوپر کوئی اسٹیٹس، کوئی درجہ نہیں ہوگا، کوئی منزل نہیں ہوگا، بلکہ سب سے اونچے منزل پر جنت میں کون ہوں گے؟ السابقون، جو سبقت کرنے والے، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے۔ یعنی دنیا میں جس طریقے سے ہم گناہ میں جتنا آگے بڑھتے ہیں، جنت میں بھی جنتیوں میں سب سے آگے وہی لوگ ہوں گے جو یعنی نیکی میں آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں جس طریقے سے نیکی میں ہم سبقت کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہم جنت میں جانے بھی ان لوگوں سے سبقت کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنتیوں کو، جو اصحاب المیمنہ ہیں، جو السابقون والسابقون ہیں، جو الاقربون ہیں، ایسے بندوں کو جنت میں کیسی نعمتیں دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فی جنات النعیم، نعمت کی جنتوں میں وہ لوگ ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، اور بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ مذکورہ لوگ اس امت اور دیگر انبیاء کرام کے نیکوکار جو بندے ہوں گے، امتی ہوں گے، وہ لوگ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور تھوڑے ایسے ہوں گے وقلیل من الآخرین، تھوڑے پچھلے میں سے بھی ہوں گے، یعنی نیکی کا کام جو سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں، جو فضیلت کا کام، معروف کام، نیکی کا کام سب سے زیادہ کرتے ہیں، وہ سب سے آگے جائیں گے، اور جو کم کرتے ہیں وہ بھی جائیں گے، لیکن زیادہ کرنے والے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی سرر موضونہ، کہ وہ لعل و یاقوت جواہرات سے جڑے ہوئے تختیوں پر فائز ہوں گے، یعنی سونے سے بنا ہوا، چاندی سے بنا ہوا، ہیرے سے بنا ہوا، جواہرات سے بنا ہوا، موتیوں سے تراشا ہوا، جویلری سے ڈیکوریشن کیے ہوئے تختیوں پر، فرنیچر پر، صوفہ سیٹ پر وہ فائز ہوں گے۔ اتنی آرام و سکون کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے فرنیچر پہ، صوفہ سیٹ پہ جو جویلری سے ڈیکوریٹڈ ہوگا، ایسے صوفہ سیٹ پہ، فرنیچر میں آمنے سامنے جنتی لوگ آپس میں بیٹھیں گے اور خوش دلی کے ساتھ، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی بغض و عداوت کے، نیکی کی، بھلائی کی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، خوش دلی کی بات کریں گے، اور سکون کی زندگی گزاریں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت کا تذکرہ کرتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ نوجوان خدمت گزار ہوں گے، ان کے لیے جنتیوں کے لیے والنٹیئرز ہوں گے، اور والنٹیئرز بھی کیسے ہوں گے؟ نوجوان خدمت گزار، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ جب تک جنتی جنت میں رہیں گے، ان کے والنٹیئرز ان کے ساتھ ہمیشہ اسی نوجوانی کی حالت میں زندگی گزاریں گے، ہمیشہ ان کی خدمت گزاری کریں گے، ہمیشہ والنٹیئرز بھی آگے پیچھے رہیں گے، جو ضرورت ہوگی فوراً آ کے وہ والنٹیئرز آپ کو دے دیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی وہاں آب خوریں ہوں گی، وہاں آفتابیں ہوں گی، وہاں صاف شراب بھی دی جائے گی۔ دیکھیے دنیا میں جو لگزریس لائف کا جو تصور ہے نا، وہ تمام کے تمام تصورات، نظریہ، کانسیپٹ جنت میں رکھا ہوا، لیکن ہم دنیا کمانے کے لیے جنت کو بھلا بیٹھتے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں دیکھیں، جنتی کی نعمتیں دیکھیں کہ جنتی کو کیا کیا ملنے والا ہے۔ جب صوفہ سیٹ پہ، وہ بھی جویلری سے ڈیکوریٹڈ ہوئے صوفے سیٹ پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، والنٹیئرز آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، ہمارے خدمت گزار ہوں گے، تو ایسے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں ہم شراب مانگیں گے تو صاف و شفاف شراب دی جائیں گی، اور وہ شراب کی صفت بیان کی جا رہی ہے لا یصدون عنہا ولا ینزفون، وہ ایسی شراب ہوگی، وہ ایسا جام ہوگا، اس سے سر درد نہیں ہوگا، ٹینشن پیدا نہیں ہوگی، بے ہوشی نہیں ہوگی، اینگزائٹی پیدا نہیں ہوگا، انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، سر درد ہیڈک نہیں آئے گا، اور نہ ان کی عقلیں ضائع ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو شراب پیتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی، لیکن وہاں کی شراب
جنت کی شراب جو ہمیں ہمارے نوجوان والنٹیئرز لا کے دیں گے ہمیں، وہ جب ہم پئیں گے نہ تو اس سے ہمارے عقل پر کوئی اثر پڑے گا، نہ ہمیں سر درد ہوگا، نہ ہمیں ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ اینگزائٹی کا شکار ہوں گے، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، بلکہ سکون کے ساتھ ہم پی لیں گے اور پینے کے بعد ہماری عقل بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ایسی شراب پلائی جائے گی۔ اسی کے بعد وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے من پسند میوے جو ہم چاہیں گے وہ فروٹس ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ فروٹس کے بارے میں سوچیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کی ٹیسٹ ایسی ہونی چاہیے، اس کلر کا ہونا چاہیے، صرف دل میں ہم سوچیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ والنٹیئر کے ذریعے ہمارے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ یہ ہے جنت کی نعمتیں، اس کا تصور، اس کا تذکرہ ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی لذیذ ٹیسٹی فروٹس جو بھی ہم چوائس کریں گے، جیسا چوائس کریں گے، من پسندیدہ فروٹ پروڈکٹ پرفیکشن کے ساتھ، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، جو سوچیں گے وہی ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا کر حاضر کر دے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، صرف فروٹس ہی نہیں، شراب بھی مل گیا، فروٹس بھی مل گیا، اب یہاں سے جو ہے فرائی پیس، گوشت کا فرائی پیس۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، من پسندیدہ پرندے کا گوشت، جس پرندے کا گوشت آپ کھانا چاہیں گے آپ کو فرائی پیس کے شکل میں لا کے بھنا ہوا گوشت دیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے کیا نعمت ہے! جس پرندے کا بھی گوشت آپ کھانا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھنا ہوا گوشت، فرائی پیس گوشت آپ کے سامنے لا کر دیکھیں نعمتیں۔ شراب بھی ہے اور خدمت گزار والنٹیئرز بھی ہے، شراب ٹیسٹی بھی ہے، اس میں نشہ بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں ہم جو چاہتے ہیں من پسندیدہ فروٹس بھی اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائی پیس، جس پرندے کا گوشت ہم کھانا چاہتے ہیں اس کا فرائی پیس ہمارے سامنے لایا جائے۔ وحور عین، اتنا ہی نہیں بلکہ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام خواہشات میں یہ خواہش اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، یعنی عورت سے جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ اٹریکشن جب محسوس کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں بھی عطا کرے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت میں ایک نعمت حوریں ہیں، دل کی سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، دل کے قرار کے لیے، سکون کے لیے، تسکین کے لیے، سکینت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کے لیے حوریں بھی تیار کر رکھا ہے، عورتوں کے لیے بھی تیار رکھا ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم۔ اسی طریقے سے امثال اللؤلؤ المکنون، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حوریں کیسے ہوں گی، گویا کہ وہ صاف اور خوبصورت موتی ہیں جو ہمیشہ صاف رہتی ہیں، اس پر کبھی دھول نہیں جمع ہو، کوئی آنکھ کسی نظر سے اس موتی کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کی بری نظر ابھی نہیں پڑی، کوئی کسی کی آنکھ ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی اس حور کو، اس حور پر ابھی تک ایک کسی مرد کا نظر بھی نہیں پڑا ہوگا، اور وہ صاف ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، حسین و جمال ہوں گی۔ جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حوریں بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں کن کے لیے ہے، کس وجہ سے ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں تم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دنیا میں تمہارے اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی تھی، دنیا میں تم قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اسی کا نتیجہ، اسی کا بدلہ ہے کہ تمام نعمتوں سے تمہیں نوازا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگرچہ مجھے اور آپ کو جنت کی تمام نعمتیں حاصل کرنا ہے تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ تمام جنت کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون لغوا ولا تأثیما، وہاں جو ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں سنیں گے، دنیا کی باتیں، فضول کی باتیں، بیہودہ باتیں، گالی گلوچ، ایسی بیہودہ باتیں یا گالی گلوچ سننے میں نہیں آئیں، بلکہ کیسی باتیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں آپس میں بات بھی کریں گے تو ہمیشہ سلامتی کی باتیں، امن و شانتی کی باتیں ہوں گی، ٹینشن کی باتیں نہیں ہوں گی، فکر مندی کی باتیں نہیں ہوں گی، سلامتی کی باتیں، خوش دلی کی باتیں ہوں گی، وہاں جو ہے فکر مندی کی باتیں نہیں بلکہ سکون کی باتیں ہوں گی، ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے جنتی آپس میں میل و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔
اس کے بعد واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ سے فرما رہا ہے کہ یہ جو اصحاب الیمین ہیں، یعنی کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب میزان میں ہمارے نام اعمال کو تولے گا اور ہمارے نام اعمال میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی، نیکی کے کام زیادہ ہوں گے، صالح اعمال زیادہ ہوں گے، ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزری ہوں گی، تو فرشتے سے کہا جائے گا ان کے رجسٹر ان کا رائٹ ہینڈ میں دے دو۔ یہ رائٹ ہینڈ میں دے دینے کا مطلب ہے جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ جن کو رائٹ ہینڈ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، وہ کیا ہی بہترین زندگی گزاریں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ فی صدر مخضود، یعنی ان کا کھانا کیسا ہوگا، یعنی بغیر کانٹے دار بیریوں کی طرح پھل ان کو ملے گا، بغیر کانٹے دار، یعنی بیری ہوتا ہے نا وہ کانٹے دار ہوتا ہے اس کا پھل کا درخت، لیکن ایسے درخت ہوں گے جو بغیر کانٹے دار ہوں گے، ایسی بیریاں ان کو کھانے دی جائیں گی۔ وطلح منضود، اور تہبتے کیلوں دیے جائیں گے، کیلے کے باغات ہوں گے، تہبتے ایک کے اوپر کیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ طلحم کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیزرٹڈ ایریا میں، صحرا میں ایک ایسا پھلدار درخت ہوتا ہے جو کیلے کے مانند ہوتا ہے، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، شاخیں بھی لذیذ ہوتی ہیں، مزیدار پھلدار درخت ہوتا ہے، ایسی درخت کے باغات ہوں گے۔ اور وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اس درخت کے سائے کیسے ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوں گے، اور جو جس جنت میں، جس باغ میں ہم، جس گارڈن میں رہیں گے جہاں ہمارا پیلس ہوگا جنت میں، کیسے ہوں گے، وہ درخت کے سائے شیڈو جو آئیں گی لمبے لمبے ہوں گے، ٹھنڈا بھی ٹھنڈا ہوگا، سکون کی زندگی ہوگی۔ وماء مسکوب، اور پانی کی جھرنے ہوں گے۔ دنیا میں ہم سکون کی زندگی کیا تلاش کرتے ہیں، کوئی فارم ہاؤس ہو، اطراف میں جو ہے گارڈنری ہو، گارڈن ہو، نرسری ہو، اطراف میں پھلدار درختیں ہوں، پھول کے باغات ہوں، اور جو ہے گرینش ایریا ہو، واٹر فال سامنے ہو، اس طریقے سے تصور کرتے ہیں نا، وہی تصور جنت میں ہوگا۔ وماء مسکوب، پانی کی جھرنے ہوں گی، واٹر فالس ہوں گی، بہت سارے چشمے ہوں گے، بہتی ہوئی ندیاں ہوں گی، بہتی ہوئی ندیاں ہوں گی، اچھلتا ہوا پانی ہوگا، اور بندہ دیکھ کے جو ہے سکون کی زندگی راحت محسوس کرے گا۔ اس کے بعد یہ جنتی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، وہ جو درخت ہوں گے تو سائے بھی دیں گے اور ہمیشہ پھل دینے والے درخت ہوں گے، کبھی سوکھیں گے نہیں، ہر سیزن میں ان کو پھل ملے گا، وہ بھی کیسا پھل، جیسا چاہیں گے، جس ٹیسٹ کا چاہیں گے، جس کلر کا چاہیں گے، ویسا پھل ملنے والا پھلدار درخت ہمیشہ موجود رہیں گے۔ لا مقطوعة ولا ممنوع، جو نہ کبھی ختم ہوں گی، پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان سے کوئی روکے گا لینے سے، وہاں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ اس کے بعد وہ اصحاب الشمال، جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، جہنمیوں کی کیفیت کیا ہوگی، جہنمیوں کی سچویشن کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا، ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اس کی تصور میں، اس کا تصور یہاں لایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، افسوس، سب افسوس بائیں ہاتھ والے، جن کو ان کے گناہ کے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، وہ عذاب میں گرفت ہو جائیں گے، ان کے لیے عذاب ہوگی فی سموم و حمیم، دوزخ کی شعاعیں ہوں گی، دوزخ کی لپٹ ہوں گی، یعنی آگ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، لپٹ نکلتی ہے، وہ ان کے اطراف ہوں گی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وظل من حموم، یعنی سیاہ دھوئیں کے سائے، سیاہ دھوئیں، دیکھیں لپٹ ہے نا، یعنی شعاعیں جو نکلتی ہیں، چنگاری جو نکلتی ہے وہ ہوں گی، جب آگ بھڑکائی جاتی ہے، چنگاری نکلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے نا، تو دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، آگ کے شعلے میں جھلس رہے ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، ٹھنڈا پانی نہیں دیا جائے گا، میٹھا شراب نہیں دیا جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، اور نہ ہی خوشنما ہوگا، وہ بدبودار پانی ہوگا، بدبودار پانی، خون پیپ والا جو گرم پانی، جو جہنمیوں کے، یعنی جہنمی جب جلے گا آگ میں، اور جو ان کے باڈی جھلس کے جو پیپ نکلیں گی، جو خون نکلیں گی، جو ہتھڑیاں سڑ کے باہر نکلیں گی، وہ جو پورا لکوڈ ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔
کیا جہنم کا تصور بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کا بیان ہو رہا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس لیے کہ لوگ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کرتے تھے، اللہ کو بھلائے ہوئے تھے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے ہوئے تھے، مست اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی نعمتیں ان کو دنیا میں دے دی گئی، جنت کی نعمت سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور گناہ عظیم پر اڑے رہتے تھے، ہمیشہ شرک کرتے تھے، بدعات و خرافات کی زندگی گزارتے تھے، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے تھے، اس لیے ان کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ دنیا میں کیا کہتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے، دوبارہ ہمیں جلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیا ہم مٹی پھر سے مٹی بن جائیں گے، اور پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری مٹی میں ہماری ہڈیاں مل جائیں گے تو پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے قیامت قائم کرے گا۔ اس طریقے کی جو تصور رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمی کے کھانے کے بارے میں فرماتا ہے لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، کہ توہر کا کانٹے دار درخت کھائیں گے، یعنی وہ پھل ایسا ہوگا، توہر کا پھل ہوگا، کانٹے دار پھل ہوگا، جیسے ہی ہمارے حلق سے نیچے اترے گا ہمارے انتڑیوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے، پیٹ پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے گا۔ یہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، یعنی اسی پھل سے پیٹ بھریں گے ہم، کانٹے دار پھل سے۔ اس کے بعد پینا کیا ہوگا، پانی کیا ہوگا جہنمی کے لیے؟ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ کھولتا ہوا پانی کیا ہے؟ یعنی جہنمی کے جسم سے رستا ہوا پیپ، رستا ہوا خون، یہ جہنمی کا جو پورا باڈی جو ہے آگ میں جلتا ہوا ہوگا، یہ جو پورا جو ہے میٹ ہو کے جو ہے پانی کی طرح تیار ہو جائے گا گوشت، وہی کھولتا ہوا گوشت کا پانی، وہ پیپ اور وہ خون ہمیں پلایا جائے گا، اور وہ اتنا شدید ہوگا کہ پینے کی تمنا کریں گے، اتنی پیاس لگی ہوگی۔ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اونٹ پیاسا، اونٹ کتنا پیاسا ہوتا ہے، اس کو پانی دیں گے پانی پیتا ہی رہے گا، اتنے پیاسے ہوں گے جہنمی، یعنی وہ جو کھولتا ہوا پیپ اور خون دیا جائے گا اس کو پینے کی کوشش کریں گے، اور پییں گے بھی کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اونٹ پیاسا اونٹ پیتا ہے اس طریقے سے پییں گے، لیکن اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترے گا ہماری انتڑیاں، لاور کے جتنے بھی ڈائجسٹو سسٹم ہیں پورے جو ہے پگھلتے ہوئے باہر نکل آئیں گے۔ محترم سامعین، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہم اصحاب الیمین کہلائیں گے، اصحاب المیمنہ میں ہمارا شمار ہوگا۔ اگرچہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اصحاب المشؤمہ میں ہم شمار ہوں گے۔ اب ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دونوں راستے دکھا دیا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں گائیڈنس دے دی گئی ہے کہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں جنتی بنوں گا یا جہنمی بنوں گا۔ جنتی بننا بھی اپنے ہاتھ میں ہے، جہنمی بننا بھی اپنے ہاتھ میں ہے۔ جنتی کو جو نعمت دی جائے گی ان نعمتوں کا حصول ہمارے ہاتھ میں ہے، جہنمی کی جو ہولناکیاں ہیں اگرچہ جہنمی کے کام ہم کریں گے تو ہولناکیاں دیکھنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ واقعہ میں جتنے بھی جنتیوں کی نعمتیں ہمیں شمار کیا ہے اس آیتوں میں، ان تمام نعمتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نوازے، ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جنت میں اعلیٰ علیین میں ہمیں وہ جگہ دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین جو مقام ہے اس مقام پر ہم سب کو فائز کرے۔ جس طریقے سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت میں بھی جنت میں ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طریقے سے ایک ساتھ میل محبت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔